السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ سوری لاسٹ ویک میں تھوڑا ٹریول کر رہا تھا، ابھی بھی سفر میں ہی ہوں، ڈیلس میں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پوری اپنی کلاس نارمل طریقے سے کریں گے اور کوئی اس کو اوور ویو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگ سب پلیز تھوڑا سا کوشش کیجیے گا کہ آخر تک کوشچن آنسر سیشن تک کم از کم اسٹے کریں تاکہ کوئی اس کو ہم لوگ گو تھرو کر لیں انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا کورس اسلامک ہسٹری کا جو ماڈیول 1 ہے اس کا 9th سیشن کنٹینیو کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس اور آپ لوگوں کے جو پارٹیسپیشن ہے، دس از ونڈرفل، اور الحمدللہ کلاس اسی لحاظ سے چل سکتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا انپٹ دیں تاکہ ہم چیزوں کو بہتر بنا سکیں۔ کورس کے آبجیکٹیوز آپ سب کو پتہ ہیں، جسٹ ٹو ریویو ود یو کہ ہم بیسیکلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی آرزو ہے ہماری، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب سے قریب تر لے جا سکیں اتنا ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کاموں کے لیے ہمیں اپنے پیغمبروں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے سب کے واقعات اور پھر ان کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک رابطہ اگر ان کے درمیان قائم رہے گا تو انشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی، کیونکہ باٹم لائن ہماری یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ اسلامک ہسٹری کا ابھی بھی ہم ماڈیول 1 پر ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ پروفٹس آف اللہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ اسلامک ہسٹری ماڈیول 1 ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ماڈیول 2 کی طرف بڑھیں گے جس میں سیرت النبی کے اوپر ڈسکشن ہوگا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، چارٹ کی صورت میں آپ سب کے پاس ہیں۔ یہ تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے ہیں انسانیت کی طرف۔ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بنی اسرائیل تھا، تو اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو ان میں بیسیکلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تو 11 پیغمبر جو قرآن شریف میں مینشن ہے وہ بنی اسرائیل کے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے دوسرے پیغمبر آئے تھے، لیکن یہ وہ ہیں جن کا ذکر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے کریں گے کلاس میں۔ یہ سب تمام پیغمبروں کے نام ہیں، یہ ان کی لوکیشنز ہیں، ہم نے شروع کی پہلی کلاس میں سارا ڈسکس کیا تھا۔ آج جیسے فار ایگزامپل ہم ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا، تو اور حضرت یسوع علیہ السلام کا، حضرت الیاس علیہ السلام کا، تو آپ ابھی سے ذہن میں دیکھ لیں کہ یہ بالکل عراق کے اوپری علاقے میں نینوا کے علاقے سے حضرت یونس علیہ السلام تھے جہاں ان کی نیشن تھی۔ اسی طرح سے بہت زیادہ دور نہیں لیکن جو سیریا کے علاقے تھے، جو آج کل لبنان بھی کہلاتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یسوع علیہ السلام انہی کے قریب کے وادیوں سے تھے۔ یہ تمام پیغمبروں کے اپروکسیمیٹ ڈیٹس ہیں، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ لوگوں نے انشاءاللہ اپنے گھروں میں ایک بڑا دنیا کا نقشہ لے کے لگا لیا ہوگا تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اور فیملی ممبرس کو ایک اندازہ ہو کہ دنیا میں ہم لوگ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پیغمبر یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس ایریے میں آئے اور کس طرح سے اسلام پھیلا، کیونکہ ہماری جو سبجیکٹ ہے ہماری کلاس کا وہ یہی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں اسلام کو نشو و نما دی اور کس طرح سے نبی اور رسول بھیجے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم لوگ اللہ کے پیغام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ ہم آگے لے کے جا سکیں انشاءاللہ۔ یہ مڈل ایسٹ کا تھوڑا سا کلوز اپ میپ ہے۔
تو انشاءاللہ یہ بھی اگر آئیڈیلی یہ ہے کہ ایک آپ بڑا ورلڈ میپ لے کے لگائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر مڈل ایسٹ کا کوئی اسپیسیفک سا میپ ہو تو وہ بھی آپ لوگ اس کو اسٹڈی کرتے رہیں انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا. الحمدللہ ان کے تقریباً 3 سیشن تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی تھے، اور ان کا جتنا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آیا ہے. لیکن ویری بریفلی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 2 سال بڑے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ان کا نام جو ہے تقریباً 20 دفعہ قرآن شریف میں مینشن ہوا ہے. لائک اے سیٹ کہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اپنی بہن کے ساتھ مریم اور اپنے والدین کے ساتھ ایسٹرن بارڈر لینڈ آف ایجپٹ میں رہتے تھے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب ان کو فرعون کے محل میں چلے گئے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو فرعون کے محل میں ہوئی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دیں تاکہ مجھے آسانی ہو، کیونکہ میری زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت اور اتنی تیزی نہیں ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان میں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا. پھر وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سارا دیکھ ہی لیا ہے. ان کی قبر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ پیٹرا ایک جگہ ہے جارڈن میں، اردن میں، وہاں پہ ان کی قبر ہے، اور آج بھی اس کے نشانات ملتے ہیں. لوگوں نے ایسی جگہوں پہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ تمام اتنی پرانی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم جو بھی پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ان اللہ اعلم. اچھا، اب ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً یعقوب علیہ السلام کی یہ بھی اپروکسیمیٹ ہے 12-13 جنریشنز کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ایک نینوا ایک جگہ ہے عراق کے جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، عراق کے بالکل آپ سمجھیے کہ نارتھ ایسٹ کارنر کے اوپر ایک جگہ ہے، جہاں پہ پھر بڑی بڑی حکومتیں بھی قائم ہوئی. اس کے قریب بیبیلون کی جو حکومت تھی وہ بھی اسی کے قریب تھی، اینڈ سو آن. تو اچھا، اب جو قرآن شریف کو جب آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ان کے اوپر بہت سے ایسے حالات آئے، بہت سے یعنی کہ ریئل ٹرائلز ان کے پاس آئے، اور جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات کی صورت میں اور کچھ ان کو سپورٹ کرنے کی صورت میں مختلف آیات اتاری. ان میں سے جب بہت زیادہ سخت واقعات ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پیغمبروں کی وہ سٹوریز سناتے تھے جن میں پیغمبروں کے اوپر بہت ہی زیادہ سخت واقعات رونما ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نام کو اور اللہ کی پہچان کو پکڑے رکھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو یونس علیہ السلام کا ذکر بھی اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اس کا ذکر ہوا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یونس علیہ السلام پہ جس قدر کلیمٹیز آئیں، یعنی کہ اس قسم کی کلیمٹی کسی دوسرے پیغمبر پہ نہیں آئی کہ آپ کسی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں اور پھر بھی زندہ رہیں، اور کس طرح، یعنی آپ جسٹ امیجن کہ وہ بھی ایک انسان تھے اور کس طرح سے وہ گو تھرو ہوئے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ قرآن شریف میں وہ ایسے موقعوں پہ قرآن کی آیات اتارتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی سکون ملتا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام وہ پروفٹ ہے جن کا ون آف دی ارلیئر مینشن ہوا ہے قرآن میں، یعنی مکی دور میں، اور سورہ قلم میں ان کا ذکر آیا ہے. اور سورہ قلم آپ کو پتہ ہے کہ بہت شروع کی آیات ہیں، بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اقرأ باسم ربک الذی، جب سورہ وہ نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر سورہ قلم نازل ہوئی تھی، اللہ عالم. اچھا، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن شریف میں 4 دفعہ ذکر آیا ہے. یہ نینوا کے لوگوں پہ بھیجے گئے تھے عراق میں، اور پھر جب ایپیسوڈ ہوا ویل کا، یعنی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب وہ واپس وہاں سے آئے تو پھر وہ دوبارہ یہاں پر آئے اور پھر انہوں نے اپنی تبلیغ جاری رکھی اسی قوم کے لیے، اور اس کا واقعات ہم آگے پڑھتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نینوا میں بھیجا تھا، اس کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ایز یوزول جو زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے لوگ زیادہ تر نہیں سن رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ سب واقعات پیش آئے. ان کا ذکر 4 جگہ آیا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ یونس اور سورۃ صافات میں آیا ہے. اور یہ اس کی آیت نمبر، سورہ نمبر اور آیت نمبر ہے، ان کیس کہ آپ لوگوں کو اس میں مزید دیکھنا ہو.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ surely we have revealed to you as we have revealed to Nuh علیہ السلام and to the prophets after him, and we have revealed to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and their children, and to Isa, Ayub, Yunus, Harun and Sulaiman, and we have given Zabur to Daud علیہ السلام. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کا ذکر آیا. دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام سے اس چیز سے بھی ہمیں ایک گارنٹی ملتی ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے. سورہ انعام میں پھر آیا ہے کہ and Ismail and Yasa and Yunus and Lut and all of them we had to excel over all the people of the world in their respective times. تو یہاں سے پھر ایک اور کنفرمیشن آئی سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا پھر ذکر کیا اور باقی دوسرے پیغمبروں کے ساتھ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل حکمتیں دے کے بھیجیں اور مختلف اوقات میں بھیجا تاکہ ان کی قوم کی اصلاح ہو سکے. سورہ یونس میں ذکر ہے so how is it that there never was a town which could have believed and its belief would have been of benefit to it except the people of Yunus. When they came to believe, we removed from them the punishment of humiliation in the worldly life and let them enjoy themselves for some time. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور جو ہے بالکل عذاب ان کے سر پہ آ چکا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو پورے قرآن میں بلکہ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے کہ جب عذاب کا وقت سیٹ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد عذاب رکتا نہیں تھا, لیکن یہ ایک واحد قوم تھی جس کے اوپر عذاب رک گیا اور اس کی تفصیلات ابھی آگے آ رہی ہیں. سورہ صافات میں ہے کہ and surely Yunus علیہ السلام is from among the messengers, تو یعنی کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے یہ. تو وہ اپنی تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھے ہوئے تھے کہ لوگ لیکن ان کی نہیں سن رہے تھے, ان کو بائی پاس کر رہے تھے. اور جس طرح سے بنی اسرائیل کے قوم کا ایک بیسیکلی ان کا وے تھا کہ وہ سوالات بہت زیادہ کرتے تھے اور اس پہ کسی چیز پہ سیٹل نہیں ہوتے تھے, تو پیغمبروں کو تنگ بھی بہت کرتے تھے اور پھر قتل بھی کر دیا کرتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے ضابط دعا کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ جو ہیں یہ آواز نہیں آ رہے تو ان کے اوپر عذاب جس طرح تیری سنت ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی جس طرح باقی دوسرے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے تھے کہ ہاں اب تم یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ, اب ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فائنل ڈیسیشن نہیں آیا تھا, لیکن حضرت یونس علیہ السلام اتنا فرسٹریٹ ہوئے اپنے قوم سے اور پھر انہوں نے یہ احساس ہوا کہ شاید اب عذاب آ جائے گا, تو وہ انہوں نے کہا کہ اب میں اپنا وقت جو ہے کسی دوسری قوم کے پاس جا کے کسی دوسرے لوگوں کو ہدایت کی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہوں. تو بھارت وہ پھر نکلے وہاں سے نینوا سے, آپ سوچئے عراق سے, پھر شام اور پھر لبنان کی طرف ہوتے ہوئے فلسطین سے ہوتے ہوئے, فلسطین میں جفا ایک مقام ہے جہاں پہ میڈیٹرینین سی ملتا ہے, تو وہاں سے اگر آپ ٹریول کریں تو آپ پھر ٹیونیسیا پہنچ سکتے ہیں. تو جو مورخ ہیں یا تاریخ دان ہیں یا وہ لوگ یہی لکھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹیونیسیا جائیں گے اور وہاں پہ انہیں کچھ اطلاعات تھیں کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ رہ کے وہ ان کو دعوت و تبلیغ دیں گے. بہرحال اللہ عالم, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب یہ کہ 100% چونکہ قرآن میں اگر ان کی چیزوں کا ذکر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دوسرے حوالوں سے ہی لیتے ہیں. تو انہوں نے جب نینوا جب چھوڑ رہے تھے بالکل یعنی کہ اپنا سفر شروع کر رہے تھے, تو پیچھے سے ڈارک کلاؤڈ آنا شروع ہو گئے تھے ان کے قوم پہ. تو بہت ہی ڈارک کلاؤڈ سے پہلے تو اس نیشن نے یہ سمجھا کہ یہ کیونکہ بنی اسرائیل کے جو قوم تھیں سارے انبیاء کی وہ بہت زیادہ اسپوائلڈ بھی تھیں, یعنی کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت انعامات بھی دیتے تھے. جب بھی اللہ سے انہوں نے دعا کی پیغمبر کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی, نعمتیں دیں. تو اس وقت بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے نبی آیا تھا, ویسے بھی نبی کی ہم بات تو نہیں مان رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا تھا. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ عذاب کے بادل ہیں, لیکن بہرحال تو وہ سمجھے کہ شاید بارش ہوگی اور ہمیں مزید انعامات ملیں گے, تو وہ اسی چکر میں تھے. لیکن جیسے ہی جب بادلوں نے بہت زیادہ گہرا رنگ اختیار کیا اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ تو عذاب کے بادل ہیں, کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے اس عذاب سے, تو بہرحال پھر یہ واقعات میں ہے کہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی. اچھا, اب قرآن شریف میں سورہ صافات میں ہے کہ we have definitely lived in its belly till the day when the dead will be raised. اب یہ یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ جو ویل کے اس میں تھے, ویل کے پیٹ میں. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب ڈارک کلاؤڈز آئے اور یونس علیہ السلام آگے کی طرف چلے گئے
تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ سے سجدے میں گر پڑے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں احساس ہو گیا ہے اور ہمارا نبی جو آپ نے بھیجا تھا ہم نے اسے جھٹلایا، ہمیں معاف کر دیجئے، اور جو ہے ہم ریپینٹ کرتے ہیں اور ہم اس قسم کے نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگین پوری ہسٹری میں، پوری انبیاء کی ہسٹری میں ایک واحد پیغمبر کی نیشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا عذاب ٹال دیا۔ اچھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ ساری حکمتیں ہیں قرآن میں اور چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک میسج بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام نے پھر اس کے بعد، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسی پریشانیاں بھیجیں کہ جن کا ذکر اب آگے آ رہا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نکلے جفا سے، وہ ایک شپ پہ بیٹھے اور شپ بھی بھری ہوئی تھی، آلریڈی بہت لوگ تھے، لیکن چونکہ کچھ لوگ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے کہ وہ بہت نیک اور اچھے آدمی ہیں، تو انہوں نے ان کو کشتی میں لے لیا۔ اچھا، اب جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ جس طرح کے بادل نینوا میں آئے تھے، اسی طرح کے بادل جو ہیں یہ سمندر میں اب آئے، میڈیٹرینین سی میں، اور انہوں نے کشتی کو گھیر لیا اور ایک بہت بڑا طوفان، سمندری طوفان آ گیا، جس کے اندر کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، اور اس کا جو ہے کوئی سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ بچیں گے۔ تقریباً سب کو شیور تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن یہ کہ پھر وہاں پہ تھے بہت بڑے بڑے نالجبل اور کشتی چلانے میں ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ویٹ بہت زیادہ ہے کشتی میں، تو ہمیں کچھ سامان یا کچھ ویٹ کم کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے سب نے اٹھا کے اپنا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، لیکن سب کچھ جب پھینک دیا اس کے باوجود ان کو احساس ہوا کہ ابھی بھی کچھ وزن زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں کودنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ کم از کم بچ سکیں۔ ضابط لوگوں نے، کسی نے والنٹیئر نہیں کیا تو ان کے نام قرا نکالا، قرآن اندازی جس طرح ہوتی ہے نا، تو اس زمانے میں یہ لاٹس نکالتے تھے کہ قرا نکالا، تو اس طرح سے قرا جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ہی نکل رہا تھا، پہلی دفعہ نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے لیے برکت ہے اور ان کو ہم نہیں پھینک سکتے، تو بہرحال 3 دفعہ قرآن نکالا گیا اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک میسج بھیجنا جا رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف۔ تو جب ان کی طرف قرآن نکلا تو جو ہے وہ پھر ان کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں کہتا ہے کہ when he ran away towards the boat that was already loaded، جب وہ کشتی کی طرف گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کشتی تو آلریڈی بھری ہوئی ہے لوگوں سے، then he participated in drawing lots to offload one of the passengers and was the one who was defeated۔ تو بہرحال انہوں نے پھر جب لاٹ نکلا، قرآن اندازی ہوئی، تو یونس علیہ السلام کو کودنا پڑا۔ then the fish swallowed him while he was reproaching his own self۔ جب انہوں نے جیسے ہی اس میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی ویل نے، اور یہ وہ ٹائپ کی ویل تھی جو بہت ہی نیچے جا کے بالکل تہ میں جا کے رہتی تھی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا تو اس نے ان کو نگلا لیکن ڈائجسٹ نہیں کیا، اور ان کو اپنے پیٹ میں رکھ کے نیچے چلی گئی بالکل گہرائی میں، جہاں پہ فل اندھیرا اور سمندر کا پریشر اور ایوری تھنگ واز ان ورسٹ کیس سینیریو جو ہو سکتا تھا وہ وہاں پہ تھا۔ had he not been of those who proclaim Allah's purity، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت سجدے میں نہیں گرتے اور دعا نہیں مانگتے تو پھر وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اچھا، اس مچھلی نے جب ان کو انہیل کر، مطلب ان کو اپنے پیٹ میں لے گئی، تو اس کے بعد تو وہ سمجھے، بیسیکلی ان کی جب آنکھ کھلی، وہ ہوش میں آئے، تو ان کو ایسا احساس ہوا کہ شاید میں اپنی قبر میں ہوں۔ تو انہوں نے لیکن ٹٹولا ہاتھ سے، ان کو کچھ ایسی چیزوں کا احساس ہوا، پھر جو مچھلی کے پیٹ کے باہر کے جو سمندر کے اندر کا جو پیبلز وغیرہ کی جو آواز ہوتی ہے اس سے انہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ سوچیں گے بالکل ڈارک ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، ان کو کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہیں کیسے ہیں، لیکن انہوں نے، اب اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اتنی تو ان کو حکمت دی ہوئی تھی، تو انہوں نے پتہ لگایا کہ ہاں میں پانی میں کود رہا تھا اور یقیناً میں اس وقت کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ تو جب انہیں احساس ہوا کہ ہاں میں ابھی مرا نہیں ہوں، تو پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ریممبر ذُنُّون the man of the fish، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کا ذکر بھی آیا قرآن میں۔ when he walked away in anger and thought that we would never put him to trouble, then he called us in depths of darkness saying, there is no God but you, pure are you, indeed I was among the wrongdoers۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کر رہا ہے اس واقعہ کا کہ جب وہ ناراض ہو کے اپنے قوم کی طرف سے نکلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، صرف ان کے قوم پہ آئے گا، اور وہ جو ہے ان کے اوپر پہ بہت سی ٹربلز آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
جب ڈیپتھ آف ڈارکنیس میں تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں صرف آپ ہی پہ بلیو کرتا ہوں اور آپ ہی کی حکمت سب سے بڑی حکمت ہے، تو اور مانا کہ سب سے میری غلطی اپنی ہے، آئی ایم among the wrongdoers. So we responded to him and rescued him from the distress, and this is how we rescue the believers. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا میسج بھیجا یہاں پہ کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ہم نے ان کو رسپونڈ کیا ان کی دعا کا اور ان کو بچا لیا اس پریشانی سے، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو بچاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو ایک آیت ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی، ہر بلا، ہر آفت، ہر آزمائش سے بچاتے ہیں۔ اچھا، اب جب وہ جو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان کے آپ سمجھیے کہ ڈارکنیس تھی ہر طرف، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ کہ وہ 3 قسم کی ڈارکنیس میں تھے، 3 قسم کے اندھیرے تھے۔ ایک تو ڈارکنیس آف ویلز اسٹمک تھا، ایک تو ان کے پیٹ میں یعنی کہ بالکل اندھیرا تھا، پھر جب سمندر کی جو تہ ہوتی ہے نا وہاں بھی بہت اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ ایک اوپر سے ایک اور ڈارکنیس تھی، اور پھر وہ رات کا وقت تھا، تو یہ تیسری ڈارکنیس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ایک نبی کے اوپر جب اتنی ٹربل آ سکتی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ 3 قسم کی ڈارکنیس تھی، وہ اس میں تھے، لیکن اسی وقت وہ پھر جب ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑے اور وہ دعا مانگتے رہے۔ مطلب یہ کہ اس کی وقت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال وہ بہت اللہ سے بس مانگتے رہے دعا، اور ان کی جو مین دعا بہت مشہور بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا none has the right to be worshipped but you, glorified and exalted be you, truly I have been of the wrongdoers۔ تو یعنی کہ یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ حکمت والا، سب سے بڑا، سب سے جاننے والا، سب سے زیادہ تعریف کے لائق تو ہی ہے، اور بے شک میں نے ہی غلطی کی، میں خود ہی رانگ ڈوئرز میں تھا، میں خود ہی ٹرانسگریسرز میں سے تھا، تو میں نے جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو میں آپ کی اس حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ تم مجھے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے بچا لے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ دعا آف یونس کے نام سے یہ مشہور ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض دوسری روایت میں ہے کہ شاید 3 دن تک رہے، لیکن اگین اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ since Yunus remembered Allah during his good time and peaceful times, so Allah will help him in this trying times. If he had not remembered Allah in good times, then he would have stayed in whale's stomach till the day of judgment. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے معافی مانگ لی، اور پلس یہ کہ جب ان کے اوپر بہت اچھے وقت تھے، جب ان کے اوپر کوئی کلائمیٹی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی آزمائشیں نہیں چل رہی تھی، تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کی پریشانی کے وقت ان کو اس پریشانی سے نکال دیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس وجہ سے ہم کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر کا وقت تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبر کا وقت اس وقت آتا ہے جب ہم پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مومنٹ آف دا ڈے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ اللہ کے اچھے اوقات میں شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد برے اوقات میں کرے گا۔ تو اب یہ ہمارے لیے اس اسٹوری سے، جس طرح ہر اسٹوری سے کوئی نہ کوئی ایک میسج ہوتا ہے، تو اس اسٹوری سے ہمارے پاس آپ دیکھیے کیا ہے کہ یعنی وی شوڈ ریمبر اللہ وین وی آر ینگ۔ جب ہم جوان ہیں تو اللہ ول ریمبر اس وین وی آر آف اولڈ ایج۔ جب ہم جوان ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس وقت ہم اگر اللہ کو یاد رکھیں گے، تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی اور ہم جو کام بڑے آرام سے کر لیتے تھے بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت پھر اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ اسی طرح جب ہمارے پاس صحت ہے اور اس وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت یاد رکھے گا جب ہم بیمار ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر جب ہمارے پاس فارغ وقت ہے، ہم لوگ خاص طور سے آج کل کے لحاظ سے یہ ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ ریلیٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا وقت کس طرح ضائع کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔
صبح سے شام تک پھر بھی ہم کمپلین یہی کرتے ہیں، یار آئی ایم سو بزی اور آئی ہیو سو مینی تھنگس ٹو ڈو. اینڈ لیکن یہ کہ اگر آپ کوشش کریں، دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں، مرد عورت بچے سب، کہ کتنا وقت وہ لوگ ایسی چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو 100% ضائع ہو رہا ہے. اس پہ گناہ بھی یقیناً مل رہا ہے، اور اگر گناہ نہیں مل رہا، کوئی ایسا کام نہیں، اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، فون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خبروں میں بہت زیادہ جٹ گئے ہیں، اور یہ سب کچھ بیکار وقت ہے. اس سے کوئی نہ دنیا کے لیے کوئی چیز حاصل ہے، نہ آخرت کے لیے. تو اگر ہم اس وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہے، کیونکہ فری ٹائم ہے، ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں دوسری چیزوں میں، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس وقت یاد رکھے گا اگر اپنے فری ٹائم میں ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑے بڑے ریمائنڈرز ہیں. اور اسی طرح سے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ جب ہم زندہ ہیں اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے، جب ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جب اللہ کا دربار سجا ہوا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ڈیسیشن لے گا کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو اگر زندگی میں ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہر وقت، صحت میں، فری ٹائم میں، اور جو ہے جوانی میں، جب ہم نے اللہ کو یاد رکھا اور پھر ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد قبر کے اندھیرے میں، قبر کی پریشانیوں میں یاد رکھے گا، ہمارے دلوں کو سکون دے گا، ہماری قبروں میں وسعت پیدا کر دے گا، اور ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں چلا دے گا. تو آپ اگر اتنی بڑی بارگن ہے یہ، کہ اگر ہم لوگ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی کے ساتھ سوچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کو یاد رکھنے میں اور اللہ کا صبر اور شکر کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس ویل کو حکم دیا کہ وہ شور پہ جائے، یعنی کہ ساحل پہ جا کے ان کو اگل دے، ان کو الٹی کر دے ان کی. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے جا کے ایک چٹان پہ نکال دیا اپنے پیٹ سے. تو اب وہاں پہ اب ان کے جو پیٹ میں تھے، ان کے جسم کے گرد جو ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ایسڈ ہوتے ہیں، وہ سارے ان کے جسم پہ لگ گئے تھے، اور دوسری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کی پوری باڈی کورڈ ہو گئی تھی. تو جب وہ وہاں پہ سورج کے بالکل چٹان پہ تھے، سورج چمک رہا تھا، تو ان کی پپڑی جیسی پوری جسم پہ جم گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پیڑ اگا دیا. بعض روایات میں یہ کہ ان کے اوپر ان کے جسم پہ پودے سے نکل آئے تھے، کہ جس کی وجہ سے ان کو اس کی ٹھنڈک اور شیڈ مل گیا تھا. ایک اور روایت میں کہ ان کا پیڑ اگ گیا تھا جس کے سائے میں وہ آ گئے تھے. تو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور پھر ان کو نرشمنٹس دیں. اب اللہ عالم کس ٹائپ کی نرشمنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، طاقت دی، ان کے لیے ایسے دنیاوی اسباب پیدا کیے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے، کہ وہ دوبارہ سے ان کے اندر اسٹرینتھ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کلیمٹی سے باہر نکالا، اور پھر وہ دوبارہ چل کے آل دا وے نینوا پہنچے، اور اپنی قوم کو انہوں نے دوبارہ سے کنٹینیو کیا. جب وہ پہنچے وہاں پہ، تو وہ قوم تو عذاب ٹل چکا تھا، تو اس قوم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ریسیو کیا، اور ان سے ریکویسٹ کی، ان سے معافی مانگی، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں سکھائیں، آپ ہمیں اللہ کا پیغام دیں جو آپ پہلے باتیں کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے پھر یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ باقی وقت گزارا. So اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ they all believed in him, so Allah forgave him. The whole ummah of Yunus علیہ السلام accepted the message and were saved. So this was the only nation of any prophet who was completely saved. تو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. اچھا، اب یہ دیکھیں نینوا جو ہے یہ آپ کے عراق کے اس حصے میں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، بالکل اس جگہ کے قریب، پھر وہ یہاں سے چل کے گئے تھے. اسی طرح سے یہ علاقے سارے، پھر یہ جو بیبلون کا علاقہ ہے، یہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا میسوپوٹیمیا ہے، آپ کے کوئز میں بھی آیا تھا. تو بہرحال وہ نینوا سے، یہ نینوا ہے، یہاں سے نکل کے وہ آل دا وے حران، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رکے تھے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے وہ دمشق سے ہوتے ہوئے، اور پھر آل دا وے یہاں آئے تھے. پھر یہاں سے وہ ٹیونیسیا گئے تھے، جہاں پہ پھر ان کو درمیان میں سمندر میں واقعہ پیش آیا، تو پھر وہ واپس آ کے اپنے قوم کے پاس آ گئے ادھر. اچھا، اب ہم بات کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کی. الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے. حضرت الیاس اور حضرت الیسع، یہ دو کا ہم ذکر کریں گے. ان میں دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور یہ غالباً ان کے کزن تھے، لیکن یہ کہ تقریباً سیم دور میں تھے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت یسع آئے تھے.
ان کا ذکر جو ہے حضرت الیاس کا قرآن شریف میں 2 دفعہ ہوا ہے، سورہ الانعام اور سورہ صافات میں۔ یہ جو ہیں یہ سمجھے شام کے بالکل ناردرن بارڈرز پہ ایک جگہ ہے بال بیک، ابھی میں آپ کو اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گا، لبنان کے بالکل نارتھ میں۔ تو بال بیک جو ہے یہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم تھی، جہاں وہ اپنے اس کے اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ اور یہ کوئی لٹانی ریور ہے لبنان میں، ایسٹ لوکیٹڈ ایسٹ آف دی لٹانی ریور ان لیبنان، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جنریشن میں سے تھے۔ قرآن ان کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بس یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ الاخیار میں سے تھے، یعنی کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار اور پائس انسان تھے اور پیغمبر تھے اللہ کے۔ اس وقت بال بیک میں جو ہے لوگ، جس کی وجہ سے اس کا نام بال بیک پڑا، کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو ایک خاص بت کی پوجا کرتے تھے اس کا نام تھا بال۔ تو بال سے پھر وہ بال بیک بال بیک بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اسی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بال بیک کی قوم میں تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ٹائرنٹ کنگ سینٹ مین ٹو کل ہم، کہ ان کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ ہر پیغمبر پہ آزمائشیں آتی تھیں، اس نے اپنے آدمی بھیجے ان کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ وہاں سے چلے گئے سٹی سے، اور تقریباً 20 سال تک وہ جنگلوں میں اور دوسری جگہوں پہ رہے، اور 20 سال کے بعد جب وہ بادشاہ مر گیا تھا اور پھر وہ دوسرے لوگ آئے تھے، تو پھر وہ دوبارہ اپنے قوم کے پاس واپس آئے۔ سورہ انعام میں ذکر ہے کہ and we guided Zakaria and Yahya and Isa and Ilyas, each one of them was of the righteous۔ یہ تقریباً ایک ہی سیکوینس میں ہے۔ حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت الیاس کے بعد آئے تھے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ بالکل آخر میں آئے تھے، تو اس لحاظ سے ان سب کا ایک سیکوینس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو سورہ صافات میں ہی ہے کہ and surely Ilyas is one of the messengers۔ اب یہاں پہ کنفرمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت الیاس۔ اور یہ جو ہے یہ بال بیک دیکھیے، یہ ہے، یہ بالکل لٹانی ریور یہ ہے، یا یہ آج کل کے لحاظ سے یہ لبنان ہے، یہ بیروت ہے سمجھے اس کا کیپٹل۔ تو یہاں پہ یہ شہر تھا بال بیک، تو یہاں سے یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، حضرت یسع پھر انہی کے کزن تھے، حضرت یسع علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تقریباً ڈماسکس یعنی دمشق بالکل اس کے قریبی تھے۔ ان کا بھی ذکر 2 دفعہ قرآن میں آیا، سورہ انعام میں اور سورہ سعد میں، اور جو ہے یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے کزن تھے۔ ان کو بھی الاخیار کہا گیا قرآن میں کہ یہ بہت پائس، بہت اچھے نیک انسان تھے، اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام کی ہی شریعت کو آگے لے کے چل رہے تھے، اور وچ از کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی انیشلی۔ اور یہ بال بیک کے قریب جو دمشق ہے وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ سورہ انعام میں ہے کہ اسماعیل and یسع and یونس and لوط and all of them we made to excel over all the people of the world in their respective times۔ اس آیت کا ذکر پہلے بھی کیا کہ اس میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آیا۔ and remember اسماعیل and الیسع and ذوالکفل each one of them was among the best of righteous۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ الاخیار کا ذکر آیا ہے، بیسٹ آف رائچس یعنی نیک لوگوں میں بھی بیسٹ تھے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ کئی پیغمبروں کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ دمشق میں تھے، یہ بال بیک کا علاقہ تھا جہاں حضرت الیاس تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ یہ دمشق کے علاقے میں تھے۔ اچھا، اب جو ہے انشاءاللہ میرے خیال میں ٹائم بھی ہو رہا ہے، اب اگلی کلاس میں ہم باقی بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ نے، میں نے دائرہ سا بنایا، اس میں جو ہے حضرت، اس کے بعد ہم ذکر کریں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کی جنریشن سے حضرت زکریا علیہ السلام آئے، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنریشن سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو اب ہم یہ باقی پیغمبروں کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ سمجھیے کہ ہم پیغمبروں کی لسٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور صرف انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آخری نبی ہیں اللہ کے، ان کو پھر ہم سیرت النبی کے پورا نئے موڈیول میں ان کی پوری زندگی اسٹڈی کریں گے تھوڑی ڈیٹیل میں، تاکہ جو اللہ کا میسج لے کر آیا اور جن کی وجہ سے آپ سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، کیونکہ قرآن شریف جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نازل ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، پھر ابھی ہم آپ لوگ اگر کوشش کریں کہ ابھی جائیں نہیں تو ہم تھوڑا سا کوئز کو گو تھرو کر لیں گے کوسچن آنسر سیشن میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.